اے عزیز، ایک حکایت دل پذیر بیان کرتا ہوں۔ اگر تو اس پر غور کرے گا تو حقیقت پر عاشق ہو جائے گا۔ کسی زمانے میں ایک عبادت گزار درویش دشوار گزار پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا۔ اپنی ذات سے تنہا بیوی بچوں کا جھگڑا نہ پالا۔ تنہائی ہی اس کی بیوی تھی اور تنہائی ہی اس کی اولاد تھی۔ عبادت الہی کی خوشبو میں دن رات مست رہتا، دنیا پرست لوگوں کے نفس کے بدبو سے پریشان دماغ ہو جاتا تھا۔ ان پہاڑیوں کے دامن میں سرسبز شاداب جنگل تھے اور جنگلوں میں ہزاریں ہاں درخت پھلوں اور میووں کے تھے۔ اس درویش خدا مست کی خوراک وہی جنگلی پھل اور میوے تھے۔ ان چیزوں کے سوا اور کچھ نہ کھاتا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھائے نہ جانے کیا خیال آیا کہ خدا سے ایک عجیب عہد باندھ لیا کہ اے میرے پروردگار، میں آئندہ ان درختوں سے نہ خود میوہ توڑوں گا، نہ کسی اور سے درخواست کروں گا کہ مجھے توڑ کے دے۔ میں وہ پھل نہ کھاؤں گا جسے ڈالیاں زمین سے اونچا رکھیں۔ صرف وہی پھل اور میوہ میرے پیٹ میں جائے گا جو ہوا کے جھونکوں سے خود جھڑ کر زمین پر آ گرے۔ اب خدا کی قدرت دیکھو کہ 5 دن گزر گئے، ان دوران ان میں سے کوئی سیب یا امرود درخت سے نہیں گرا، یہاں تک کہ بھوک کی آگ نے درویش کو بے قرار و مضطرب کر دیا۔ کسی پل چین نہ تھا۔ اس عالم میں جنگل سے گزرتے ہوئے امرود کا ایک درخت دیکھا۔ اس کی ڈالیوں پر زرد بڑے بڑے امرود لگے ہوئے تھے۔ وہ کھڑا ہو کر للچائی نظروں سے امرود کو تکنے لگا۔ جی آیا کہ آدھا پھل توڑ کے کھا لے، لیکن صبر کیا اور اپنے آپ پر قابو رکھا۔ اچانک ایک زوردار ہوا چلی۔ امرودوں سے لدی ہوئی ایک ڈالی اتنی جھکی کہ زمین کو چھونے لگی، مگر پھل زمین پر ٹوٹ کر نہ گرا۔ منظر دیکھ کر درویش کا نفس بے قابو ہو گیا۔ معدے کے اندر بھوک اٹھی اور خدا سے جو عہد استوار کیا تھا وہ توڑنے پر آ گیا۔ فوراً ہاتھ بڑھا کر امرود توڑ لیا۔ عہد کا ٹوٹنا تھا کہ غیرت خداوندی حرکت میں آئی۔ اس پہاڑی علاقے اور جنگل میں عرصہ دراز سے چوروں اور قزاقوں کا ایک گروہ رہتا تھا۔ شہروں اور بستیوں میں جا کر لوگوں کو لوٹتا اور واپس آ کر چوری کا مال آپس میں تقسیم کرتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی روز کسی مخبر نے کوتوال کو ان قزاقوں کے بارے میں اطلاع دی کہ فلاں پہاڑی کے درے میں بیٹھے مال غنیمت بانٹ رہے ہیں۔ کوتوال سپاہیوں کی ایک بڑی جماعت لے کر وہاں آیا اور پہاڑی اور جنگل کا گھیرا ڈال کر سب چوروں کو اور اس درویش سمیت پکڑ لیا اور ساتھ لے گیا اور ہاتھوں اور پیروں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر قید خانے میں پھینک دیا۔ ایک روز بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ اس نے مقدمہ سن کر حکم سنایا کہ چور کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں۔ جلاد نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسی وقت ہر چور کا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ کاٹ ڈالا۔ انہی کے ساتھ درویش کا دایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ ابھی جلاد اس کا پاؤں کاٹنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ ایک دم ایک گھوڑے سوار تیزی سے وہاں نمودار ہوا اور جلاد سے للکار کر کہا، ارے مردود، ذرا دھیان دے اور دیکھ کہ یہ شخص بہت بڑا شیخ اور ابدال وقت ہے۔ تو نے کیوں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا؟ اب خدا کے عذاب کا انتظار کر۔ گھوڑے سوار کی یہ بات سن کر جلاد کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور عالم وحشت میں اپنے کپڑے تار تار کیے وہاں سے بھاگا۔ سیدھا کوتوال کے پاس گیا، اسے حادثے سے آگاہ کیا۔ کوتوال کے ہوش اڑ گئے اور کوتوال بھاگتا ہوا درویش کے خدمت میں ہاتھ باندھے حاضر ہوا اور عرض کیا، اے خدا کے مقبول بندے، مجھے خبر نہ تھی کہ تو کون ہے۔ میں نے تجھ پر سخت زیادتی کی۔ درویش نے کہا، اے کوتوال، تیری اس میں کیا خطا؟ جو کچھ میرا حشر ہوا اس کا سبب میں خوب جانتا ہوں۔ میں نے اپنے پروردگار سے ایک عہد استوار کیا تھا، لیکن میری بدنصیبی نے مجھ کو وہ عہد توڑوایا اور مجھے خدا کی عدالت میں دھکیل دیا۔ میں نے
دیدہ و داستاں اپنا عہد توڑا، اس لیے سزا میں ہاتھ پر آفت آئی۔ ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، ہمارا جسم، ہماری جان دوست کے حکم پر نثار ہو تو یہ شکایت کا نہیں، شکر کا مقام ہے۔ تجھے بھلا ان حالات کی کیا خبر تھی؟ لہٰذا بے فکر رہ، تجھ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ جو شخص پروردگار کائنات کے غلبہ حکمرانی سے واقف و آگاہ ہے، اسے اپنے رب سے الجھنے کی کیسی جرأت ہو سکتی ہے؟ غرض اسی درویش کو بصد احترام و عزت دوبارہ اسی جنگل میں پہنچا دیا گیا جہاں وہ مدت سے رہتا آیا تھا۔ ہاتھ کٹنے کے بعد اس کا نام ٹنڈا درویش پڑ گیا اور لوگ اسی نام سے اسے پکارتے تھے۔ روز ایسا ہوا کہ کوئی شخص بے وقت اور بغیر اجازت درویش سے ملاقات کے لیے جھونپڑی میں گھس گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ درویش اپنے دونوں ہاتھوں سے خرقہ درویشی میں پیوند لگا رہا ہے۔ اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دے کر کہا، حضرت یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کے تو دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں۔ لوگوں نے خواہ یہ اڑا رکھی ہے کہ خدا نخواستہ آپ کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ درویش نے کہا، ارے میری جان کے دشمن، تو جھوپڑی میں بغیر اجازت کیوں آ گیا؟ اس نے مذمت میں جواب دیا، حضرت آپ کی زیارت شوق کے ملاقات کے سبب حماقت مجھ سے سرزد ہوئی۔ درویش نے اس کی یہ محبت اور خلوص دیکھ کر کہا، اب آ ہی گیا ہے تو ایک طرف بیٹھ جا، لیکن خبردار اس کا ذکر میری زندگی تک کسی سے نہ کرنا۔ اس شخص نے وعدہ کیا، مگر جھوپڑی کے باہر لوگوں کا ایک بڑا ہجوم کھڑا دروازوں سے جھانک رہا تھا اور اب سب پر درویش کی یہ کرامت کا راز کھل گیا تھا۔ درویش نے دل میں کہا، اے میرے رب، اس کی حکمت سے تو ہی خوب آگاہ ہے۔ جتنا میں اس کرامت کو عوام و خاص کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، اتنا ہی تو اسے ظاہر کرتا اور پھیلاتا ہے۔ اس وقت درویش کو الہام ہوا کہ سن، جب تیرا ہاتھ چوروں کے ساتھ کٹ گیا تب لوگوں نے تیرے بارے میں خیال کیا کہ تو بنا ہوا درویش تھا اور ہماری راہ میں مکر و فریب کا جال بچھائے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بات ہمیں منظور نہ ہوئی کہ لوگ یہ دیکھ کر بد نصیبی اور گمراہی میں گرفتار ہوں اور اللہ والوں کے بارے میں بدگمانیوں میں مبتلا رہیں۔ اس لیے ہم نے تیری یہ کرامت سب پر ظاہر کر دی۔ ضرورت کے وقت ہم تجھے ہاتھ ادا کر دیتے ہیں تاکہ یہ بدگمانی کے مریض لوگ بارگاہ الہی سے ناکام واپس نہ جائیں۔ ہم تجھے اس کرامت سے پہلے بھی اپنی ذات کا عرفان عطا کر چکے ہیں۔ اب جو یہ کرامت تجھے عطا کی گئی ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہے اور یہ چراغ خیر خواہی کے لیے روشن کیا گیا ہے۔ درویش اس الہام کے بعد سجدے میں گر پڑا اور کہا، اے پروردگار، تو جو کرتا ہے وہ عین حکمت ہے۔ یہ الگ بات ہے وہ حکمت ہماری سمجھ میں نہ آئے۔